بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا 13 20 65 65 اس کا پرچہ کیا ہوتا ہے۔ یہ عام سنا گیا ہے کہ جناب فلاں بندے کو جناب پکڑ کے لے گئے ہیں، اس پہ جناب 13 20 65 لا دیتی ہے جی انہوں نے۔ تو 13 20 65 یہ کیا ہے جی؟ اس میں یہ ہے کہ یہ لگتا تو ایسے ہے کہ شاید یہ کوئی جو ہے وہ الگ الگ سے سیکشن ہے 13 20 اور 65۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، 13 اس میں سیکشن ہے واقعی جس کے تحت جو ہے وہ سزائیں بتائی گئی ہیں، اور یہ جو ان ایتھورائزڈ آرمز ویپنز جو ہیں ان کا ایکٹ بنایا گیا تھا، لاگو کیا گیا تھا 1965 میں آرمڈ آرڈیننس کے نام سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو سیکشن 13 ہے اس میں سزائیں بتائی گئی ہیں اگر کسی بندے کے پاس غیر قانونی طور پر بغیر لائسنس کے اس کے پاس کوئی کسی قسم کا اسلحہ ہے تو اس پر جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، رجسٹر کی جاتی ہے، اس کو ہم گنتے ہیں کہ جناب اس پہ 13 20 65 ہو گئی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کو تھوڑی سی تفصیل بھی بتاؤں گا کہ یہ اصل میں اس میں کتنی سزا ہے اور یہ کس طرح دفعہ جو ہے وہ نافذ ہوتی ہیں۔ 13 20 65 بھی ہے، اس میں 16 20 65 یہ بھی ہوتی ہے۔ دو قسم کے جو ہیں پرچے عام طور پر درج کیے جاتے ہیں۔ تو جو 8 سیکشن ہے اس آرمڈ آرڈیننس کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ سیکشن 8 میں کہ کوئی بھی بندہ اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتا، لے کے باہر جو ہے وہ گھوم پھر نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پہ جو 9 ہے سیکشن 9، اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ بغیر لائسنس کے اپنے پاس اسلحہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آتا ہے جناب ہم سیکشن 13 پہ۔ سیکشن 13 یعنی 13 میں یہ بتایا گیا ہے سیکشن 13 کی سب سیکشن 2، پھر اس کا آگے ہے A2 سب سیکشن 2A، سیکشن 13 اس کا سب سیکشن 2، پھر اس کا آگے A۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس نان پروہیبٹڈ بور ہے اس کے پاس، تو تب اس پر جو پرچہ درج ہوگا اس میں جو اس کو سزا دی جائے گی وہ منیمم 2 سال، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ آپ لفظ سن کے تھوڑا پریشان ہوئے ہوں گے، نان پروہیبٹڈ اور پروہیبٹڈ بور۔ یہ اسلحے کی ہی 2 مختلف اقسام ہیں۔ تو یہ بھی ایک، اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے لگا اس ویڈیو میں تو یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، ان کا الگ سے ڈیفرنس جو ہے وہ میں بیان کروں گا، بتاؤں گا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرا جو چینل ہے اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو میری آنے والی جو ہر ویڈیو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے گی۔ تو اس میں الگ سے اس کی ڈیفینیشن جو ہے تفصیل وہ میں بتاؤں گا کہ پروہیبٹڈ کیا ہے اور نان پروہیبٹڈ کیا ہے۔ ابھی یہاں اس کو اتنے تک ہی مختصر کرتے ہیں کہ جو نان پروہیبٹڈ بور ہے وہ اگر کسی بندے نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کے پاس اس کا لائسنس نہیں ہے، تو اس کو 2 سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو 7 سال تک کی سزا اس میں دی جا سکتی ہے، یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے اس میں بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کے
پاس جو ہے پروہیبٹڈ بور ہے، یعنی یہ نان پروہیبٹڈ جو ہے وہ ہے جو چھوٹے ہتھیار آپ اس کو لے لیں آپ اس میں، ٹھیک ہے جی، یعنی عام جو رائفل عام قسم کی، یعنی آٹومیٹک جو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو چھوٹے ہتھیار اس میں گنے جائیں گے۔ جو پروہیبٹڈ بور ہیں ممنوع، یہ غیر ممنوع اور ممنوع، ٹھیک ہے جی، یہ نان پروہیبٹڈ غیر ممنوع، پروہیبٹڈ ممنوع ہے، ٹھیک ہے، لفظ جو اس کا لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں تو یعنی یہ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ غیر ممنوع جو ہے یہ یعنی کوئی اتنا کوئی خاص قسم کا ممنوع نہیں ہے، اس کا لائسنس جو ہے وہ مل جاتا ہے تقریباً آسانی سے اگر بندہ لے تو، حاصل کرنا چاہے تو جو نان پروہیبٹڈ ہے اس کا لائسنس بھی بہت مشکل سے ملتا ہے، اول تو ملتا نہیں ہے، تو نان پروہیبٹڈ جو ہے وہ غیر ممنوع، یعنی اس میں منع کم کیا گیا ہے، یہ چھوٹے ہتھیار ہیں، اور پروہیبٹڈ بور جو ہے اس میں آٹومیٹک مشین گنز، بڑی توپ بھی آ سکتی ہے، اس میں آٹومیٹک کلاشن کو بھی آ سکتی ہے، ایسے جو ہتھیار ہیں وہ جو ہے وہ آتے ہیں پروہیبٹڈ بور میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرے خیال میں اسی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی بہت سمجھ پروہیبٹڈ اور نان پروہیبٹڈ کی آ چکی ہوگی۔ تو اگر پروہیبٹڈ بور رکھتا ہے کوئی بندہ اپنے پاس تو اس کو کیا ہے، کم سے کم 4 سال سزا دی جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 10 سال تک کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، یا اس کو یہ دونوں سزائیں، جرمانہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی امپریزنمنٹ بھی ہوگی ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو سیکشن 13 کا ہے سب سیکشن 2 اور پھر انٹو سی، اس میں کیا بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے پاس 2 پروہیبٹڈ بور یا اس سے زیادہ یا 5 پروہیبٹڈ نان پروہیبٹڈ بور یا 1 پروہیبٹڈ اور 2 نان پروہیبٹڈ بور اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو 5 سے لے کر 14 سال تک کی سزا دی جائے گی۔ یہ دفعہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ کیونکہ ایک بندے کے پاس تو اتنے ہتھیار تو بہت ہی کم ہوں گے، اگر کسی نے ناجائز اسلحہ رکھا بھی ہوگا، ایک آدھ چھوٹا موٹا پستول ہی ہوگا یا چھوٹی موٹی گن ہی ہوگی، تو یہاں یہ جب 4 یا 5 یا 6 کی بات کی گئی ہے تو یہ بات کی گئی ہے، یہ ڈیل کرتی ہے دفعہ جو عام طور پر غیر قانونی ڈیلر ہوتے ہیں اسلحہ کے، کیونکہ ان کے پاس 2 4 6 6 8 10 تک ان کے پاس ہوتی ہیں، مشین گنیں بھی، پسٹل بھی، چھوٹے ہتھیار، بڑے ہتھیار، تو ان کے پاس اگر یہ جیسے میں نے بتائی ہے ترتیب کے 2 ہوں گے پروہیبٹڈ تو، یا اس کے بعد 5 نان پروہیبٹڈ ہوں گے، یا اس کے پاس 1 پروہیبٹڈ اور 2 نان پروہیبٹڈ بور ہوں گے، تب اس کو جناب، یا اس سے زیادہ جو ہوں گے تو اس کو 5 یا 14 سال، 5 کم سے کم ملے گی اس کو، اور 14 سال تک کی سزا اور ساتھ میں جرمانہ، یا پھر یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتی ہے 16 20 65 جی، اس میں کیا ہے جی؟ اس میں یہ ہے اگر کسی کے پاس لائسنس والا اسلحہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اسلحہ تو ہے اس کے پاس جس کا لائسنس بنا ہوا ہے، اس اسلحے کا جو کسی بندے کے پاس ہے، لیکن ہے اب کیا یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ جس بندے نے وہ رائفل پکڑی ہوئی ہے جس پر یہ پرچہ یعنی درج ہو رہا ہے، وہ بندہ وہ نہیں ہے جس کے نام پہ وہ رائفل رجسٹرڈ ہے یا اس کا لائسنس ہے اس کے نام، یعنی تھرڈ پارٹی یہاں پہ انوالو ہو جاتی ہے، یعنی ایک بندہ ہے اس کا لائسنس ہے اور اسی کی وہ رائفل ہوئی، اس کے پاس ہوئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ رائفل ہے، اس کی لائسنس بھی ہے اس رائفل کا، لیکن کیا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے نے پکڑی ہوئی ہے جس کے نام پہ وہ رائفل رجسٹرڈ نہیں ہے، جس کے نام پہ وہ لائسنس نہیں ہے اسلحہ کا، تب کیا ہوتا ہے ایسے بندے پر ہم پولیس جو ہے وہ 16 20 65 کا FIR درج کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
تو امید ہے اس کی سزا جو ہے، اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے، یا ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو جو 13, 20, 65 اور 16, 20, 65 کی تقریباً سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور پلیز کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کا ویڈیو یا لا کے متعلق آپ کس قسم کی ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں اور بناؤں، یا آپ کے کس قسم کے کون سے سوال ہیں جن کے جواب مجھے دینے چاہیے، جن پر مجھے ویڈیو بنانی چاہیے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔